أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیتوں میں بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو بات کھٹکتی ہے اس سے باخبر ہیں. ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب دو فرشتے لکھتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، ان سے کوئی بات چھوٹنے نہیں پاتی. اور انسان کی موت کا وقت آتا ہے جس سے ہر انسان گھبراتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو متنبہ کیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، چند دنوں کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا، مخصوص کام کے لیے بھیجا، اور تمہاری ہر بات اور ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے. پھر تم مرو گے، قیامت قائم ہوگی، اس دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اس لیے اس دن کی تیاری کر لو. اس کے بعد آیت تلاوت کی گئی: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، تم کو انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں تم بہترین امت ہو؟ کہ تم کو وجود میں لایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے. یعنی ہر انسان اپنی اپنی فکر کرتا ہے، مگر تم خاص امت ہو. تم کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی کہ میں اچھا بن جاؤں. تم کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان اچھے بن جائیں. تم کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں.
سارے انسان کیسے اچھا بنیں گے؟ بتایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے، خود اچھا کرو گے، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دو گے، تم خود برائی سے بچو گے، دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرو گے، تو اس طرح معاشرہ اچھا ہو جائے گا، سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس امت کو خیر امت کہا، کام بتایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ اچھی باتیں بہت ساری ہیں بھائی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، حلال کھاؤ۔ ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ مشورہ کے لیے بیٹھیں کہ آؤ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے، کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی رائے کچھ ہو، اختلاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے آؤ اللہ کی زیارت کر لو، اللہ کا درشن کر لو؟ نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کو قبول نہیں، دین اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب ہے۔ دین اسلام میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں کہ کیسے اس دنیا میں انسان رہے۔ ان ساری باتوں میں دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، تو عبادت اسی کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی اللہ تم سب کا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی اور نہیں۔ کیوں؟ خالق و کل شیء، کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو وہ تنہا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہی توحید ہے۔ اسی کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو،
غیر اللہ کی عبادت چھوڑو. اور یہی بنیادی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں, ولا اشرک بہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں, یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں. تو کیا میں توحید پر قائم ہو جاؤں تو بس ہے میری نجات ہو گئی؟ نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو, اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں, خود توحید پر قائم رہوں اور توحید کی دعوت لوگوں کو دوں. اور یہی کام یہی بنیادی کام اس امت محمدیہ کے حوالے کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں علی بصیرۃ, پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے, وہ تنہا سب کا خالق و مالک ہے, عبادت اسی کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, پورے علم و یقین کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, یہ کام کون کرے؟ یہ کام میں کروں, اللہ کے رسول کریں. ومن اتبعنی, اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کر رہا ہے. رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ سارے مسلمان, علماء ہوں یا عوام, مرد ہوں یا خواتین, جو رسول کا متبع ہے یعنی سارے مسلمان, اس کا یہ کام ہے. تو سارے مسلمانوں کو توحید کی دعوت دینی ہے, اس کا بنیادی کام ہے یہ سارے مسلمانوں کا. اگر مسلمان یہ نہیں کرتا تو اپنے مقصد وجود سے وہ غافل ہے. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی انتخاب کیا ہے اس سے چھوڑ رکھا ہے. اللہ نے اسی کام کے لیے مسلمانوں کا خصوصی انتخاب کیا ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو, اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو. اللہ کی راہ میں محنت کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلاؤ, توحید کا پیغام لوگوں کو سناؤ. حق جہادی, جیسا کہ محنت کیا جانا چاہیے. ہر انسان محنت کرتا ہے, ہر کام کے لیے یکساں اس کی محنت نہیں ہوتی. جس کام میں جتنا منافع ہوتا ہے, جتنا فائدہ ہوتا ہے, اسی اعتبار سے اس کی محنت ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف بلانے کا جتنا فائدہ ہے اتنی ہی اس کی محنت ہونی چاہیے. اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے گا, اور جنت آسانی سے حاصل ہو جائے گی. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اور سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ سب سے مہنگا سودا جنت کا ہے, سب سے اعلیٰ چیز جنت ہے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے اسی کام کے لیے. تمہیں اس بات کی گواہی دینی پڑے گی کہ اے اللہ, میں نے تیرا پیغام توحید کا لوگوں کو پہنچا دیا. کہا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم سارے انسانوں پر گواہ ہوگے. جہاں تک تم اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہو تم پر پہنچانا واجب, تم پر پہنچانا فرض. یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ یہ کام اس امت کے ہر فرد کا ہے. کیسے ہر فرد کا ہے؟ اگر عالم ہیں تو کہتے ہیں قرآن سے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کچھ لوگوں کا ہے, اور اس سے زیادہ آگے وہ سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کام کچھ لوگوں کا ہے, اور اس میں بھی یہ کام خاص ہے علماء کا, اور وہ بھی علماء میں سب کا نہیں. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے کچھ لوگ ہوں جو خیر کی طرف بلائیں, اسلام کی طرف بلائیں.
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، اسلام کی دعوت دیں۔ تو تم میں سے کچھ لوگ ہوں، اور یہ کچھ لوگ کون ہوں گے؟ یہ ہوں گے علماء، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، کہ تم میں سے ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ ليتفقهوا في الدين، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، اور تاکہ یہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کے پاس واپس جائیں۔ تو یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کام اس امت کے ہر فرد کا نہیں، یہ کام تو بعض افراد کا ہے، اور اس میں بھی بعض علماء کا۔ تو کیا ان کا استدلال ان آیتوں سے صحیح ہے؟ یا یہ کہ ان آیتوں کا مطلب ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ کچھ لوگ اسی کام کے لیے خاص ہوں گے، کچھ لوگ اسی کام کے لیے خاص ہوں گے۔ یہ کام تو امت کے ہر فرد کو کرنے کا ہے، مگر ہر مسلم اسی کام کے لیے وقف نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس کام کے لیے خاص ہوں گے جس کا تعاون سارے مسلمان کریں گے۔ کیا دلیل کہ یہ کام ہر فرد کے کرنے کا ہے؟ کنتم خیر امت، یہ سارے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اسی طریقے سے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ یہاں بھی سارے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، فرق نہیں کیا جا رہا ہے مسلم علماء اور عوام کا، مرد اور خواتین کا نہیں، یہ کام سارے مسلمانوں کو کرنا ہے۔ خواتین یہ سوچ سکتی تھیں کہ ہم کو تو کہا گیا ہے تم گھر میں رہو، یہاں تک کہ نمازوں کے لیے بھی کہا گیا کہ عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے، تو شاید یہ کام دعوت اللہ کا ہمارا نہیں، اس لیے کہ اس کام کے لیے تو باہر نکلنا پڑے گا، دوسروں سے رابطہ قائم کرنے پڑیں گے۔ اس کو دور کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا نہیں یہ کام تمہارا بھی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سرپرست ہیں۔ کیا ان کا خصوصی کام ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن خواتین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے اعلیٰ توحید کی دعوت دینا، شرک سے بچنے کی تلقین کرنا۔ تو یہ کام مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی ہے، سب اپنے اپنے حدود میں کام کریں گے، سارے مسلمان یہ کام کریں گے۔ جو عوام ہیں وہ سوچتے ہیں ہم یہ کام کیسے کریں، ہم یہ کام کیسے کریں، ہم کو تو بولنے کی صلاحیت نہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کہیں گے، ہمارے پاس علم نہیں۔ تو بھائی دعوت کے لیے یقیناً علم کی ضرورت ہے، کہ خود کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم اور یقین کے ساتھ۔ تو دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یقیناً علم کی ضرورت ہے۔ کتنے علم کی ضرورت ہے؟ کیا کسی مدرسے سے فارغ ہونا ہے، عالم کا لقب ہونا ہے، یا یہ کہ جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہو اس کو دلیل کے ساتھ جانے؟ تو جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہو اس کو دلیل کے ساتھ جانے، بس اتنا کافی ہے۔ کیا دلیل، کتنا کافی ہے؟ وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، وہ ہم کو عام دنوں میں نہیں آنے دیتے، صرف حرمت کے مہینوں میں آنے دیتے ہیں، اس لیے فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَانَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، ہم کو چند موٹی موٹی باتیں بتا دیجئے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ تو حدیث میں امرہم بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 کام کرنے کے بتائے، 4 کام رکنے کے بتائے، 4 کام کرنے کے جو بتائے، سب سے پہلے کہا امرہم بالایمان باللہ وحدہ، حکم دیا کہ اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے تشریح فرمائی اللہ واحد پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
تو توحید کی دعوت، توحید کو اپناؤ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو۔ پانچویں بات کا اضافہ کیا کہ تمہاری جنگوں میں تمہیں جو مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ ادا کرو بیت المال میں۔ 4 کام جو رکنے کے بتائے سب کا تعلق شراب سے ہے۔ شراب کے رسیا تھے تو شراب جن برتنوں میں یہ بناتے تھے ان برتنوں سے روک دیا گیا، کہا نہاہم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقیر۔ کدو کے برتن، مٹی کے برتن جو سبز ہوتے تھے، مٹی کے برتن جس پر تارکول لگاتے تھے، کھجور کا برتن، ان چاروں برتنوں میں شراب بناتے تھے۔ آپ نے کہا ان چیزوں کو چھوڑو، ان برتنوں کو چھوڑو۔ پھر کیا کہا؟ تو 4 کام کرنے کے بتائے، 4 کام رکنے کے بتائے، اور کہا احفظوہن واخبروا بہن من وراکم، کہ دیکھو اس کو اچھی طرح یاد کر لو اور جاؤ اس کی تبلیغ کرو، اور جاؤ اس کی تبلیغ کرو، جو لوگ نہیں آئے ہوئے ان کو پہنچاؤ۔ تو دیکھیے ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتائی اور اس کا داعی بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ اس کی تبلیغ کرو۔ تو گویا کہ دعوت کے لیے آپ جس بنیاد توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید آپ کو معلوم ہو کہ توحید ہے کیا، بس کافی ہے اس کی دعوت کے لیے۔ اب توحید کی دعوت آپ کیسے دیں گے؟ سیدھا سادہ انداز کہ بھئی دیکھو یہ مورتی جس کی تم پوجا کرتے ہو، کبھی سوچا کہ اس کو بنایا کس نے؟ اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کیا تم پوجا کرتے ہو اس کی جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ ارے پوجا کرو، عبادت کرو اس کی جس نے تم کو بنایا ہے، جو تم کچھ کرتے ہو سب کو بنانے والا اللہ، اس کی پوجا کرو۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو بنایا ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کتنا سیدھا سادہ انداز ہے۔ بھائی ذرا سوچو، اس کو بنایا کسی انسان نے، رکھا کسی انسان نے، اگر اس کو اٹھا کر لے جائے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ اس کے پاس ہے پیر ہے جس سے چلے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے، اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے، اس کے پاس کان ہے جس سے سنے۔ جب یہ سب کچھ نہیں تو اس کی عبادت کر کے کیا کرو گے؟ تو کتنا سیدھا سادہ انداز ہے قرآن کا دعوت کی، توحید کی دعوت کیسے دی جائے اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہر انسان کر سکتا ہے، اور اگر فرض کریں کہ ہر انسان کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو کیسے وہ حصہ لے گا؟ حصہ یوں لے گا کہ بھئی دیکھیے دعوت زبان سے بھی ہوتی ہے، دعوت اخلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے، عمل کے ذریعے سے دعوت ہوتی ہے، اور عملی دعوت بھی بہت ہی مؤثر ہوا کرتی ہے، عملی دعوت بھی بہت مؤثر ہوا کرتی ہے۔ اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے لیے نکلے، قتال کے لیے نکلے، راستے میں تھے، میدان میں پڑاؤ تھا، وہاں قریب میں پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کو پیاس بھی لگ رہی تھی، پانی کی سخت ضرورت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، گئے، ایک عورت ملی جو اونٹ پر سوار تھی اور پانی اونٹ پر لے کر آ رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ کہا اس نے احدی لہو بالامس سے، ارے کل میں پانی لے کر چلی۔ علی رضی اللہ عنہ نے سوچا اتنا دور کا راستہ، یہاں لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت ہے، کب تک ہم پانی لائیں گے؟ اس عورت سے کہا تمہارے پاس پانی ہے، چلو چلو رسول کے پاس۔ وہ عورت کہتی ہے رسول، ارے الذی یقال له الصابی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے، اپنا دین چھوڑ دیا ہے، وہ آدمی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا هو الذی تعنین، ہاں تو سمجھ گئی، هو الذی تعنین، تو سمجھ گئی، چلو اسی آدمی کے پاس جانا ہے۔ بیچاری گھبرائی آئی، رسول کے پاس پہنچی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اونٹ سے اتارو۔ اس کا پانی اتارا گیا، پانی اتار کر ایک برتن میں رکھا گیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پانی کو اسی مشکیزے میں ڈال دو۔ ڈال کر کے بعد نیچے کا حصہ کھول دیا گیا اور لوگوں سے کہا اس کو وستقو، کہ سیراب ہو، لوگوں کو سیراب کرو، اپنے جانوروں کو سیراب کرو۔ سب سے فارغ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو۔ چنانچہ کھجور، ستو، پنیر،
जो उस वक्त की ग़िज़ा थी लेकर चलते थे लोग, जमा किया गया, इतना ज़्यादा हो गया कि ऊँट के दोनों तरफ रखा गया और बचा तो सामने भी रखा गया। रसूल ने कहा देखो उस औरत से, देखो हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की है, तुम्हारा पानी जितना था उससे ज़्यादा भी तुम्हारा पानी भरा हुआ है। वो देख रही थी औरत, और फिर उसको जो खाने पीने की चीज़ जमा थी, जमा किया, उस पर ऊँट पर रखा, उसको सवार किया और कहा कि अच्छा जाओ। वो आई, अपने घर आई। जो अंदाज़ा था लोगों को कि इतने देर में वो पहुंच जाएगी, काफ़ी देर हो गई थी कि यहाँ रास्ते में पेश आया मौका। घर पहुंचकर कहती है वो शख्स या तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर है, वरना वो अल्लाह के वाक़तन अल्लाह के रसूल हैं, वरना वो वाक़तन अल्लाह के रसूल है, या तो अल्लाह के रसूल हैं वरना इस दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर है कि हमने ऐसा करते हुए देखा। ये वाक़या हुआ। उसके बाद रसूल की जंग इधर उधर के कबीलों से हो रही थी, मगर इस कबीले को रसूल नहीं छेड़ते थे। जंग क्यों होती थी? जंग इसलिए हो रही थी कि ये सारे लोग अहले मक्का का साथ दे रहे थे, जो काफिर थे, जो मुसलमानों को तंग कर रहे थे, इस वजह से जंग हो रही थी। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले को नहीं छेड़ते थे जिससे उस औरत का ताल्लुक था। औरत बड़ी होशियार थी। उसने कहा क्या तुम समझते हो कि तुम पर नजर नहीं पड़ रही है उनकी? नहीं, मैं तो समझती हूं हमारे उस वाक़े की वजह से वो हमको छोड़ रहे हैं। तो क्यों ना तुम सब इस्लाम ले आओ कि ऐसा मजहब जिसमें अखलाक इतने ऊंचे कि हमारा पानी सिर्फ जरिया बना उनके सैराबी का, जबकि जितना पानी हमारा था उससे ज्यादा पानी हमारे पास मौजूद था। उसके बावजूद उन्होंने हमारे खाने पीने का इतना सामान दिया और इतने एहसानमंद हुए कि हम लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, दरगुजर कर रहे हैं। चुनांचे सारा कबीला, इसका पूरा कबीला, पूरी बस्ती इस्लाम ले आई इस बात पर। तो देखिए ये हुस्न अखलाक, अमल के जरिए से दावत कैसी मिली, और अमल ही के जरिए से दावत तो फतेह मक्का कैसे में हुई कि इन लोगों ने बाहर किया था, मक्के से बाहर किया था। जब अल्लाह ताला ने ताकत दी, उनके मुआहदे के खिलाफ वर्जी की वजह से मक्के पर हमला हुआ, तो क्या किया? आपने बदला नहीं लिया। सब डरे सहमे थे कि हमने इनको भगाया है, इतने जंगों में हमने इतने आदमियों को कत्ल किया है कि पता नहीं किसकी बारी आए, कहा जाए कि भाई घर से निकलो, फलां जंग ने तूने हमारे फलां भाई को कत्ल किया था, भाई इसको कत्ल करो। सबका दिल धड़क रहा था। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कहा इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ, मैंने सबको आज़ाद कर दिया, मैंने सबको माफ़ कर दिया। इतना सुनना था कि लोग सब जोक के दौर इस्लाम में दाखिल होते गए। यानी 18 साल, बल्कि 21 साल तक उन्होंने मुसलमानों को सताया, मुख्तलिफ जंगों में मुसलमानों को कत्ल किया। उसके बावजूद देखा कि हम लोगों से कोई बदला नहीं लिया गया। इस एहसान के बदले में लोग सारे के सारे इस्लाम लाने को थे। अल्लाह अकबर, मक्का का कोई फर्द नहीं बचा। तो ये अमली दावत के लोगों के साथ आप अच्छा सलूक करेंगे, आपकी दावत से मुतासिर होंगे, आपकी बात को वो मानेंगे। तो इस्लाम की दावत का जरिया कौल भी है, अमल भी है। अल्लाह ताला ने कहा वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद अच्छा काम करे, खुद लोगों से ताल्लुकात रखे, खुद लोगों के साथ अच्छा सलूक करे, इस्लाम का ऐसा पाबंद हो कि लोग पूछें जिस इस्लाम की तुम दावत दे रहे हो, इस नमूने का इंसान कहीं मिलेगा? तो कहे इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूं, देख लो मैं सच्चा आदमी हूं या नहीं, मेरी कमाई हलाल है या नहीं, मेरे अखलाक के अंदर क्या खराबी देखते हो, और मैं अच्छा आराम से जी रहा हूं या नहीं। तो अपने आप को नमूना के तौर पर पेश करे। तो भाइयों, खुलासा ये कि हम सारे मुसलमानों को इस्लाम की दावत देनी है, और दावत के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा जिस तरीके को अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके पर तैयार किया। कैसे तैयार किया? कहा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत में, इन्नका तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक। आप गरीबों और मुहताजों की मदद करते हैं, जिसको कोई मुआशरे में पूछता नहीं उसको भी आप करीब करते हैं, उसको भी नजरअंदाज नहीं करते कि हकीर आदमी है छोड़ो, नहीं, उसको भी करीब करते हैं कि ये इंसान है, इसको भी जहन्नम से बचा लिया जाए। और हक के मामले में हर इंसान का साथ देते हैं। तो अगर हम इस्लाम का दाई बनना चाहते हैं, और हमको बनना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ेंगे तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं।
تو ہمیں کرنا پڑے گا کہ اپنے اپنے محلوں میں دیکھیے کون غریب و محتاج ہے، اس کی تفریق مت کیجیے کہ کون مسلم ہے غیر مسلم، نہیں، اس سلسلے میں سب کا مدد کیجیے، سب کی مدد کیجیے، سب کا تعاون کیجیے، حق کے معاملے میں سب کا ساتھ دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، کہ تم اسلام پر قائم رہو گے، اسلام کا پرچار کرو گے، اسلام لوگوں تک پہنچاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا۔ کب؟ جب کہ اللہ کا کام کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسلام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، گھر گھر اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔